الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ عشرہ مبارکہ، عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ اس عشرے کے جو اہم اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل کل سے شروع ہوگا، یعنی تکبیرات تشریق، اور ایک عمل جو ہے وہ پرسوں سے شروع ہوگا، یعنی قربانی۔ جو عمل پرسوں سے شروع ہوگا قربانی، تو قربانی 3 دن مسنون ہے، 10، 11، 12، یہ 3 دن قربانی کے مسنون ہیں۔ ان 3 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ پہلے دن میں قربانی کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت دوسرے دن کے، پھر دوسرے دن اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت تیسرے دن کے، پھر تیسرے دن اجر و ثواب ہے لیکن پہلے 2 دنوں سے کم۔ تو یہ عمل قربانی کا اور تکبیرات تشریق کا، یہ واجب اعمال میں سے تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد، خواہ مسافر ہو یا غیر مسافر ہو، اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ ادا نماز پڑھ رہا ہے یا انہی دنوں کی کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے کسی وجہ سے، اب وہ قضا نماز کو جب پڑھے گا اکیلا تو اس وقت انہی دنوں میں اگر پڑھتا ہے تو پھر ساتھ تکبیر بھی کہے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اگر ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں بعد میں پھر تکبیر نہیں کہے گا تو تکبیر انہی دنوں میں کہے گا۔ تو تکبیرات تشریق جو ہے یہ کل یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع ہوں گی، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز پر پڑھیں گے، پھر آگے ختم ہو جائیں گی، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں۔ ایک مرتبہ اونچی آواز سے مرد کے لیے پڑھنا واجب ہے، عورت کے لیے ہلکی آواز سے پڑھنا واجب ہے، لیکن پڑھے گی عورت بھی، مرد جو ہے وہ تو جماعت سے چکے نماز پڑھتا ہے، تو اگر کوئی ایک آدھ بھول جائے تو پوری جماعت ہوتی ہے تو یاد آ جاتا ہے، اور اگر عورت ہے تو گھر میں چونکہ ماحول نہیں ہوتا بعض دفعہ ذہن سے نکل جاتی ہے، اگر رہ گئی نہیں پڑھی اور کسی اور کام میں لگ گئی تو اب یہ ختم ہو گئی،
ایسا نہیں ہے کہ سنتوں کے بعد ہم اس کو پڑھ لیں، نہیں، فرضوں کے بعد ہی پڑھنی. اور اگر نہ پڑھ سکے تو پھر توبہ اور استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. عورتوں کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ جائے نماز کے اگلے کنارے پر اتنا لکھ لیں، کوئی پرچی لگا لیں، تکبیر یا تکبیرات، اتنا لفظ لکھ لیں. اس سے ان کو خیال رہے گا کہ بھئی سلام کے بعد ہم نے یہ تکبیرات تشریق جو ہیں وہ پڑھنی ہیں. تکبیرات تشریق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تینوں کی یادگار ہے. اس طرح سے کہ علماء نے لکھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں لٹا لیا تھا اور ان کے گردن پر چھری چلانے والے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیزی سے آسمانوں سے نیچے تشریف لائے اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جلدی سے اس عمل کو کر گزریں، تو اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کی آواز کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور پہچان گئے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور مینڈا بھی ہاتھ میں ہے. تو فرمانے لگے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹے لیٹے ہی انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی اب قربانی اس کی ہوگی جو جنت سے مینڈا ہے. تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس طرح سے یہ سارے کلمات تکبیرات تشریق بن گئے. اب حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے ان کلمات کو لازم کر دیا کہ وہ ان کلمات کو کہیں اور اجر و ثواب کمائیں. قربانی اگرچہ یہ عمل مکمل تو 10 ذی الحجہ کو ہوگا، یعنی 10 ذی الحجہ کو ہم جانور قربان کریں گے، لیکن اس کی شروعات پہلے سے ہو جاتی ہے. اس کی شروعات جب ہم جانور لینے جاتے ہیں تو اسی وقت ہو جاتی ہے. اب ہم جانور کس نیت سے لے رہے ہیں؟ لیتے وقت ہماری نیت کیا ہے؟ ایک بات. پھر جب گھر میں لائے اس کی دیکھ بھال کی، اس وقت ہماری نیت کیا ہے؟ ہر لمحے اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیں، اپنی نیت کا استحضار رکھنا. پھر جس دن ذبح کر رہے ہیں اس دن ہماری نیت کیا ہے؟ دیکھیں، کسی عمل کی کرنے کی توفیق مل جانا، کسی عمل کو کرنے کی توفیق مل جانا، یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی عمل ہم نے عمل کر لیا کہ اس کی توفیق مل گئی تو یہ قبول بھی ہو، نہیں. اس لیے کہ عمل کی توفیق، عمل تو قابیل نے بھی کیا تھا حابیل کے مقابلے میں، عمل تو اس نے بھی کیا تھا، لیکن اس کا عمل قبول نہیں ہوا، رد کر دیا گیا. تو پتہ چلا عمل کی توفیق مل جانا یا عمل ہو جانا یہ قبولیت کی علامت. عمل ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
توبہ اور استغفار کرنا، رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہ ہم پر حق ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اپنے صاحبزادے کو ساتھ لے کر عمل کر رہے ہیں۔ عمل کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اب یہ کتنا اونچا عمل ہے، کتنا عظیم الشان عمل ہے، کس قدر عظمت اور اہمیت کا حامل عمل ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس پر مطمئن نہیں ہیں کہ بھئی یہ ہم نے کر لیا، اور نہیں، ساتھ ساتھ اور بعد یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجیے، آپ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہوئے اور شہادت کا وقت قریب آیا تو خون مستقل بہہ رہا تھا جسم سے، تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے نیچے چرپائی سے یا تخت سے جس پر بھی لیٹے ہوئے تھے نیچے لیٹا، انہوں نے نیچے اتار دیا تو سجدے میں گر گئے اور سجدے میں سر رکھ کر فرمانے لگے اے اللہ، عمر کسی ثواب کا طلبگار نہیں، بس اتنی درخواست کرتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیں بس۔ باوجود اس کے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا، جنت میں تمہارا محل دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کے دیکھوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یہ سننے کے بعد، جاننے کے بعد پھر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ آخری وقت میں یہ فرما رہے ہیں سجدے میں سر رکھ کر اے اللہ، عمر کے پاس کچھ نہیں، بس اسے اپنی رحمت والی چادر میں ڈھانپ لیں۔ تو پتہ چلا کہ بھائی قربانی کا جانور لا کر ٹھیک ہے اللہ کی توفیق سے لائے ہیں، اچھا لائے ہیں، خوبصورت لائے ہیں اور فربا لائے ہیں، صحت مند لائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں یہ ساری باتیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ اے اللہ بس آپ قبول کر لیں، آپ قبول کر لیں۔ قربانی سے پہلے بھی بار بار یہ دعا کرنی ہے اللہ سے، اے اللہ یہ قربانی آپ کے نام پہ ہے، آپ کی رضا کے لیے ہے، آپ کی توفیق سے ہے، آپ کے کرم سے ہے، اے اللہ اسے آپ ہی قبول فرما لیں، یا اللہ پاک اسے قبول فرما لیں، کہ بہت اونچا عمل ہے یہ قربانی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اس سے بڑا اونچا اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں، یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے اونچا عمل ہے۔ لیکن اور کتنا اونچا عمل ہے کہ خون کا قطرہ بہا اور اللہ نے قربانی کو قبول کر لیا، اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے نیکیاں اللہ نے ہمیں عطا کر، اتنا اونچا عمل ہے، لیکن اس کے لیے اتنا ہی ڈر اور خوف بھی چاہیے کہ یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ
ایک سال حج پر جایا کرتے، ایک سال جہاد پر جایا کرتے۔ جب حج پر جاتے تو پوری کمائی وہاں خرچ کر دیتے لوگوں پر، جب جہاد پر جاتے تو پوری کمائی یہاں خرچ کر دیتے۔ تو اور ساری زندگی حدیث پڑھائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے، پڑھائے، سمجھے، سمجھائے۔ یعنی ان کی عظمت کی نشانی یہ ہے کہ جس درخت کا پھل امام بخاری ہو، جس درخت کا پھل امام بخاری ہو، اس درخت کا کیا عالم ہو۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ، یہ تو ایک شاگرد ہیں، ایسے کتنے شاگرد ہیں۔ تو اب سوچیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کتنے عظیم المرتبت انسان ہیں۔ جب آخری وقت آیا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے بستر سے نیچے اتاریں۔ نیچے اتارا تو اپنا رخسار زمین پر رکھ کر فرمانے لگے، اے اللہ، عبداللہ ابن مبارک کے پاس نیکی تو کوئی نہیں، بس سفید بالوں کا لحاظ فرما کر میری مغفرت فرما دے۔ دیکھو بھائی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنے کسی بھی عمل پر اترانا نہیں، کسی بھی عمل پر اترانا نہیں، کرنے سے پہلے اللہ سے مانگنا، یا اللہ آپ کی مجھ سے یہ عمل کروا لیں، توفیق عطا فرمائیں۔ پھر کرتے کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، یا اللہ میں کر تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں آپ کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ پھر کرنے کے بعد بھی دعا کرنا کہ اے اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ اسے قبول فرما۔ تو قربانی بہت بڑا عمل ہے، اور قربانی کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ حصوں کا تعین ضروری ہے، حصوں کا تعین ضروری ہے۔ پتہ ہونا چاہیے قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس میں کتنے حصے ہیں اور کس کس کا حصہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کس کس کے حصے ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جانور کو اچھے طریقے سے چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، اور پھر اس کو جہاں گرانا ہے وہاں اچھے طریقے سے گرائیں، اور گرے ہوئے جانور کو ٹانگوں سے یا ویسے گھسیٹنا جس سے اس کو تکلیف ہو، یہ صحیح نہیں، یہ تکلیف دینا ہے، یہ ٹھیک نہیں، اسے گھسیٹے نہیں، بس جہاں گر گیا ٹھیک ہے۔ اور پھر جب جانور گر چکا تو اب اس وقت چھری ذبح نہ کریں، اور چھری تیز نہ کریں، بلکہ چھری پہلے سے تیز کی ہوئی۔ اور جو آدمی جانور ذبح کر رہا ہے وہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہے، اور کہنے کے ساتھ فوراً ذبح کرے۔ اگر مثال کی طرف سے نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور کہنے کے بعد کسی کام چلا گیا، ہاتھ دھونے چلا گیا یا چھری تیز کرنے چلا گیا، پھر آیا اور بسم اللہ اللہ اکبر اس نے دوبارہ نہیں کہا، تو یہ جانور حلال نہیں ہو۔ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ فوراً جانور کو ذبح کرے، فوراً جانور کو ذبح کرے۔ اور اگر ذبح کرنے والے دو لوگ ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھی مالک جو ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جانور میں ذبح کروں، وہ ہاتھ چلاتا ہے لیکن اس سے کا ہاتھ چلتا نہیں، جانور بھاری ہوتا ہے، تو پھر کسائی جو ہے وہ اس کی ساتھ ہاتھ چلاتا ہے، وہ ہاتھ چلاتا ہے ساتھ میں۔ تو اب یہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور کسائی بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ اگر اس نے کہا کسائی نے نہیں کہا تو بھی جانور ذبح نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔
اگر کسائی نے کہا اس نے نہیں کہا تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کا کہنا ضروری ہے۔ اور پھر جانور کے ذبح میں 4 نسیں ہیں، 2 نسیں ہیں اور 2 نالی ہیں، ایک تو سانس کی نالی، ایک غذا کی نالی ہے، اور 2 رگیں ہیں اس کے ساتھ۔ تو ان 4 میں سے 3 کا کٹنا لازمی ہے۔ اگر 2 کٹیں اور 2 نہ کٹیں تو جانور ذبح نہیں ہوگا، 3 کا کٹنا لازمی۔ اور پھر ذبح کرتے وقت گردن کو، سر کو الگ نہ کرے، سر کو الگ نہ کرے، بلکہ اتنا ذبح کرے اس کی 2 نالیاں غذا والی اور سانس والی اور دوسری 2 رگیں یہ کٹ جائیں اور ساتھ رہیں، اور جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی کھال نہ اتاری جائے۔ اور آپ نے عموماً کسائیوں کو دیکھا ہوگا، وہ ذبح کرنے کے بعد چھری سینے تک لے کے جاتے ہیں یا حرام مغز تک لے کے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور ان کا ٹائم بچ جائے۔ ایسا نہ کرنے دیے، اس کا خیال رکھیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جانور جب ذبح کریں تو قبلہ رخ ہو کر کریں، یعنی ہمارا چہرہ قبلے کی طرف۔ باقی جانور ذبح کر گرا لیا، ذبح کرنے لگے ہیں، چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اب لمبی چوڑی کتاب لے کر کے دعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی ایسا حافظ ہے یا ایسا ہے جس سے وہ زبانی دعا یاد ہے تو وہ پڑھ لے، اگر نہیں تو بس اتنا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور ذبح کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے میں نرمی کریں، نرمی کریں۔ صحابی حضور سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور کے ساتھ اگر ہم نرمی کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں اجر ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل اس پر اجر ہے، بالکل اس پر اجر ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر کسائی جو ہے وہ ہم لے آئے، یہ کسی کے گھر پہ ہے کسائی، اور وہ کام کر رہا ہے، کام کرتے ہوئے کسائی کو وہاں سے لے جانا یہ اخلاقاً بھی صحیح نہیں، شرعاً بھی صحیح نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بھی ایک آدمی کسی کے ہاں کام کر رہا ہے، آپ اس کو کہنا کہ یار تم ذرا آؤ 5 منٹ کے لیے، اور کسائی کے لیے جانا بھی شرعاً صحیح نہیں، اس لیے کہ وہ آپ سے طے کر چکا ہے۔ ایک مزدور آپ گھر پہ لے آئے کام کرنے کے لیے، وہ آپ کا کام چھوڑ کر دوسرے کے گھر میں چلا جائے تو آپ اس کو کیسے برداشت کریں؟ یہ شرعاً بھی صحیح نہیں، اخلاقاً بھی صحیح نہیں۔ اور پھر جب کھال اتارے تو اس وقت اس طرح سے اس کا خیال رکھے کہ کھال میں کٹ نہ لگنے دے۔ بعض دفعہ کسائی اپنی جان چھڑانے کے لیے تیز تیز کھال کو ضائع کرتے ہیں، یہ اسراف میں شامل ہے۔ یا گوشت ساتھ کھال کے اتارتے، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ اب جب گوشت تقسیم ہو گیا، ذبح ہونے کے بعد جانور ذبح ہو گئے، اب اس میں کسی شخص کا حصہ شامل نہیں کیا جا سکتا، کسی کا حصہ نکالا نہیں جا سکتا۔ مثلا جانور ذبح کر لیا 7 لوگوں، ایک آدمی نے کہا کہ یار میں نے تو بڑی کوشش کی، مجھے حصہ نہیں ملا۔ دوسرے نے کہا یار میرے 2 حصے ہیں اس میں، میرے 2 حصے ہیں اس میں، ایک حصہ تم لے لو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جانور ذبح ہو چکا، جانور ذبح ہو چکا،
ذبح ہونے کے بعد ایک آدمی نے آ کے کہا کہ یار میں نے تو بڑی کوشش کی، مجھے کہیں حصہ نہیں ملا، تو دوسرا جس کا جانور ذبح ہو گیا اور اس میں اس کے 2 حصے ہیں، اس نے کہا کہ ایک حصہ تم مجھ سے لے لو۔ ایسا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے حصے ہو چکے، اب اپنا حصہ بیچنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، اور اگر کسی نے لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب گوشت کی تقسیم کا مسئلہ، اگر مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں اور دونوں بھائی، ایک نے کہا کہ بھئی ایک ذرا مالدار ہے، ایک غریب ہے، ایک نے کہا کہ بھئی 5 لاکھ کا جانور آیا، چلو یار کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑو، تمہارے پاس کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو بھائی 50,000 ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، 4.5 میری طرف سے، ایسا صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب اس گوشت کو وہ دونوں آدھا آدھا رکھنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے، آدھا آدھا کر، زیادہ اس کو دینا چاہیں ایسا بھی اختیار ہے، یعنی آپس میں ایسے کلوز ہیں، یہ ایک ہی گھر میں 3-4 بھائی رہتے ہیں، ایک ہی جگہ پکتا ہے، ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، اب انہوں نے مشترکہ جانور خرید لیا، مثلا 3 بھائی نے مشترکہ جانور خرید لیا، لیکن حصہ طے ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ 3 بھائیوں نے جانور خرید لیا، ان تینوں کے درمیان یہ طے ہونا چاہیے کہ اس جانور میں 7 حصے ہیں، ایک حصہ اس بھائی کا، ایک حصہ اس بھائی کا، ایک حصہ اس بھائی کا، ایک حصہ فلاں کی بیگم کا، ایک حصہ فلاں کی بیگم کا، ایک حصہ ابو کا، ایک حصہ امی کا، ایک حصہ حضور کا، اس طرح سے حصے طے ہونے چاہیے، حصے طے ہونے چاہیے۔ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ گوشت وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو تقسیم وزن کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کو گھر پہ رکھ لیتے ہیں ایسے ہی، تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اندازے سے ہم اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں باقی کا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ گوشت آپس کی رضامندی کے ساتھ بھی بغیر وزن کیے ہوئے لینا صحیح نہیں۔ جیسے محلے والے 4-5 دوست مل گئے یا مختلف لوگ مل گئے اور انہوں نے حصے بنا لیے، ڈھیریاں بنا لی، ڈھیریاں بنانے کے بعد کہا کہ بھئی اب ہم اندازے سے لے لیتے ہیں، نہیں، وزن کریں، وزن کریں۔ ہاں اگر ایسا کیا کہ بھئی 4 پائے ہیں، ایک ایک پایا 4 ڈھیریوں میں رکھ دیا، اور ایک جگہ جو ہے وہ مغز رکھ دیے، ایک جگہ سری رکھ دی، ایک جگہ زبان اور کلہ یہ رکھ دیا، یعنی ساتھوں میں، پھر اندازے سے لے سکتے ہیں۔ ایک جگہ کھال رکھ دی، پھر اندازے سے لے سکتے ہیں۔ اب کھال میں جتنے لوگ جانور میں شامل ہیں، ان سب کا برابر کا حصہ کھال میں بھی ہے۔ کوئی ایک شخص اپنی مرضی چلائے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ کھال سب کی باہمی رضامندی سے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اب وہ کیسے ہو؟ اس کو وہ آپس کی رضامندی سے کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں، جیسے ہم گوشت کسی کو ہدیہ دیتے ہیں نا، ایسے ہی کھال بھی کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں۔ کھال خود بھی رکھ سکتے ہیں، جانماز بنا لی، جیکٹ بنا لی، یا کوئی اور چیز بنا لی، اور اگر کھال بیچ دی باہمی رضامندی سے تو اس کے پیسے صدقہ کرنے لازم ہے، تو اس کے پیسے صدقہ کیے، اور صدقہ کا طریقہ وہی ہے، جہاں زکوٰۃ لگے گی وہاں یہ پیسے لگیں گے۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ، اور کسائی کے ساتھ جو ہے پہلے سے طے ہونا چاہیے، بھلے جاننے والا ہو، پہلے سے طے ہو، یہ اخلاقاً بھی شرعاً بھی، اسے بھی پتہ ہو، ہمیں بھی پتہ ہو کہ بھی اس نے کیا مزدوری لینی ہے، پہلے سے طے ہو، اور اس اجرت میں اس کو کوئی چیز دینا، مثلا کھال دے دینا یا پائے دے دینا یا سری دے دینا، یہ ٹھیک نہیں۔
اس اجرت میں سے مثال کے طور پہ ہم نے اس کو کہا، اس نے کہا کہ بھئی میں 10,000 کی گائے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے مجھے 5,000 روپے دے دینا اور ساتھ میں کھال دے دینا، یا 5,000 روپے دے دینا اور پائے دے دینا اور کھال دے دینا، یعنی 10,000 میں نے اس طرح سے، تو یہ ٹھیک نہیں، ٹھیک نہیں۔ جانور کی جو رسی ہے یا جو اس نے پہنا ہوا ہے، یہ سب صدقہ کیا جائے گا، اس سب کو صدقہ کرنا ہے، سب کو صدقہ کرنا ہے۔ جب جانور ذبح ہوگا تو اس ذبح کے وقت جو حصے دار ہیں اس میں وہ بہتر ہے کہ وہ پاس ہوں، اپنے جانور کو خود ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں، وہ سامنے ہوں۔ اور اگر کوئی ذبح کرنے والا کسائی ہے جسے پتہ نہیں ہے کون کون لوگ ہیں، ان کے سامنے کسی نے نام لے لیے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ویسے جانور ذبح کرتے وقت نام پڑھنا ضروری نہیں، جانور ذبح کرتے وقت نام پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی اجنبی شخص ہے جو جانور ذبح کر رہا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ حصے دار کون کون ہیں، اس کے علم میں لانے کے لیے اگر نام پڑھ کے بتا دیے جائیں کہ بھئی اس میں یہ حصے دار ہیں، تو کوئی مذائقے کی بات نہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ اور گوشت آپ غریب کو بھی دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں، رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت بیچ نہیں سکتے، قربانی کا گوشت بیچ نہیں سکتے، بیچنا حرام ہے۔ قربانی کا پورا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور پورا گوشت رکھ بھی سکتے ہیں، پورا گوشت رکھ لیا، کچھ سال بھر کھا رہے ہیں مزے سے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود رکھ لیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے، یہ اس طرح سے کیا جائے۔ تو یہ جو ضروری مسائل ہیں یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہونے چاہیے، اور اگر یہ بعض دفعہ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، لا علمی کی وجہ سے اس سے پوری قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ ہم جانور ذبح کرنے لگے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کسائی کے ہاتھ سے چھری جو ہے وہ چھوٹی جیسے بعض دفعہ، اور وہ جانور کی آنکھ میں لگی، اس کی آنکھ نکل گئی، یعنی جانور بھی ذبح نہیں ہوا، ذبح کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جانور کسائی کے ہاتھ سے چھری جو ہے وہ چھوٹی اور اس کی آنکھ پہ لگ گئی، اس کی آنکھ نکل گئی، جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی کی، اس لیے کہ یہ جو نقص پیدا ہوا ہے، یہ نقص جو ہے یہ ذبح کرتے ہوئے پیدا ہوا ہے، اور ذبح کرتے ہوئے ہم گرانے لگے، اس طرح سے گرا جس سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، قربانی صحیح، قربانی صحیح۔ یہ جانور بھاگا اور بھاگ کر کے وہ گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کی قربانی صحیح۔ اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خرید کر گھر پہ لایا، اتارنے لگا تو اس کا پاؤں کہیں پھنس گیا اور پاؤں ٹوٹ گیا اس کا، اب کیا کریں؟ ابھی قربانی کرنے میں کئی دن باقی ہیں۔ اب ایسا شخص جو ہے جو جانور لایا ہے، اگر تو یہ مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، پھر یہ بیچ دے، دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرے۔ اور اگر غریب ہے، تنگ دست ہے، بڑی مشکل سے یہ لایا تھا اور یہ ہو گیا، تو وہ اسی کی قربانی کرے، وہ اسی کی قربانی۔ تو یہ قربانی کے اہم مسائل ہیں، یہ سیکھنے بھی چاہیے، جاننے بھی چاہیے۔
اور آگے لوگوں کو بتانے بھی چاہیے۔ اگر کوئی شخص جو ہے قربانی نہیں کر سکا، اچھا اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا عزیز باہر ہے، کوئی ہمارا عزیز باہر ہے اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ یہاں قربانی کر لیں، تو سیم دن ہونا ضروری ہے، سیم دن ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں، ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ سعودیہ میں ہے، سمجھے بات کو۔ ہم نے کہا بھی مکہ میں قربانی کرے گا، گوشت لوگوں میں تقسیم کرے گا تو زیادہ ثواب ہوگا، ایک ذہن میں بات آئی تو ہم نے کہا کہ بھائی ہماری قربانی مکہ میں کر دو۔ اس نے پہلے دن ہماری قربانی کر دی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہمارے ہاں وہ قربانی کا دن نہیں تھا، ہمارے ہاں وہ قربانی کا دن نہیں تھا، ان کے ہاں قربانی کا دن، ہمارے ہاں قربانی کا دن نہیں تھا۔ سیم دن ہونا ضروری ہے، سیم دن ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک شخص جو ہے وہ مکہ میں ہے، مکہ میں، اور اس نے ہمیں کہا پاکستان میں کہ بھئی یہاں میری قربانی کر دو، یہاں میری قربانی کر دو، تو ہم پہلے دن اور دوسرے دن اس کی قربانی کر سکتے، تیسرے دن نہیں، اس لیے کہ تیسرا دن ان کے حساب سے جو ہے وہ ختم۔ اسی طرح ہم نے اپنا جانور جو ہے وہ گاؤں میں بیچ دی، گاؤں میں ہم نے کہا بھئی ہماری قربانی کر دو، تو وہاں انہوں نے ہماری قربانی کا جانور جو ہے فجر کی نماز کے بعد قربانی کر دی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ابھی اگر نماز نہیں بھی پڑھی، انہوں نے قربانی کر دی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہاں فجر کی نماز کے بعد عید سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ شہر میں، پورے شہر میں اگر کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی، پورے شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی، ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، خواہ ہم نے عید کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، ہم قربانی کر سکتے ہیں، قربانی سے۔ یعنی عید کی نماز ہمارے لیے پڑھنا لازم نہیں ہے، یہ لازم ہے کہ شہر میں کہیں نہ کہیں عید کی نماز ہو گئی ہو، اور اگر شہر میں کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی اور ہم نے قربانی کر دی تو قربانی صحیح نہیں، قربانی صحیح۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو خیال ہوا کہ آپ حضرات کو بتا دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔